شمیم جو ہے سائرہ لوگوں کی طرف جاتی ہے، سائرہ کی ماں سے جا کر کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی گھر آئی ہوں یہ پیغام لے کر کہ سائرہ کے ان-لاز چاہتے ہیں سائرہ گھر واپس آ جائے۔ وہ لوگ سائرہ سے معافی بھی مانگیں گے اور تمام تر غلطیوں کا ازالہ بھی کریں گے۔ رضا اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دے گا اور اپنی بیوی سائرہ کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے گھر میں زندگی گزارے گا۔ اب سائرہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی باتیں ساری سن رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں زلیخا کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس جہنم میں دوبارہ سے نہیں دھکیلوں گی، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی اس گھر میں دوبارہ سے جا کر ذلیل و خوار ہو۔ شمیم کہتی ہے اپنے چچا سے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے ساری زندگی اسی گھر میں طلاق کا لیبل لے کر اپنے ماتھے پر یہیں پر بیٹھی رہے۔ اس کا باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے ایک مرتبہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی زبان سے لفظ نہیں نکال پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی قسم کی تکلیف برداشت کرے یا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو۔ شمیم کہتی ہے کہ اس بات کی گارنٹی میں لیتی ہوں کہ اب سائرہ کے ساتھ اس گھر میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ سائرہ یہ تمام باتیں دروازے میں کھڑی سن رہی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی ماں سے الگ کمرے میں جا کر بات کرتی ہے کہ میں سائرہ باجی کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں شمیم کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گی۔ سائرہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی اپنی زندگی کو اتنے برے طریقے سے گزارے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہت لاڈوں سے پالا ہے، اب کشف جو ہے وہ بھی اپنی زندگی میں بہت ڈسٹرب ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو اتنے حقیر طریقے سے گزاریں۔ سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ میری وجہ سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں اپنے آپ کو خود سنبھال لوں گی، اب میں نے اس دنیا میں اتنا کچھ کھویا ہے، اب اگر میں شوہر بھی کھو دوں گی لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے۔ اس کی ماں کہتی ہے لوگوں کی فکر تم نہ کرو، تم جب تک چاہو یہاں پر رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھیں گے، تم یہاں رہ کر اپنا بزنس کرو، اپنے آپ کو بزی رکھو اور پھر اپنے فیوچر پر کانسنٹریٹ کرو، تم بھول جاؤ ماضی میں کبھی کوئی رضا آیا تھا تمہاری لائف میں یا کبھی تمہارے ساتھ کوئی بھی مس بیہیو ہوا تھا۔ سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو برداشت کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کو بندے اتنی آسانی سے اپنے اندر ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ پلیز مجھے جانے دیں، میں وہاں اپنے ان-لاز کی طرف زندگی گزار لوں گی۔ سائرہ کی ماں جو ہے وہ اس کے باپ سے بات کرتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ اب اس کا باپ بھی نہیں مان رہا، اس کی ماں بھی نہیں مان رہی، سائرہ کچھ تھوڑا بہت ضد کرتی ہے اور پھر اپنے ان-لاز کی طرف جانے کے لیے اپنے پیرنٹس کو منا لیتی ہے۔ اس کے گھر والے مان جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے ضد لگا کر چلی ہی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب وہ اپنے گھر جاتی ہے اپنے ان-لاز کی طرف تو اس کے گھر والے اس سے پھر معافی مانگتے ہیں، سسرال والے، اس کی فیملی اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتی ہے، سارے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کی جو ساس ہے وہ، اس کا سسر، اس کا ہسبینڈ، وہ سارے اس سے معافی مانگتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، تمہاری زندگی ہم نے برباد کر دی ہے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا جو ہے برا بیہیویئر اپنی بہو کے ساتھ رکھیں، ہمیں شاید بہو کا اندازہ کبھی نہیں ہوا کیونکہ ہماری کوئی اپنی بیٹی نہیں ہے۔ سائرہ اپنی لاز کی باتیں سن کر بہت ایموشنل ہو جاتی ہے، اپنی ساس کو گلے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا۔ ڈرامہ سیریل آپا شمیم میں دکھایا جاتا ہے کہ عبدالباری اپنی بیوی کشف کے ساتھ بہت زیادہ روڈ بیہیو رکھ رہا ہے، اس کو اپنی بیوی جو ہے وہ محبت بھی کرتا ہے اپنی بیوی سے، لیکن وہ اپنی بہن شمیم کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ کافی زیادہ زیادتیاں بھی کر جاتا ہے۔ اب کشف کا پاؤں جب کہ ٹھیک ہو گیا ہے، کشف چاہتی ہے کہ وہ یونیورسٹی جانا دوبارہ سے سٹارٹ کر دے، لیکن اس کے ان-لاز نہیں مان رہے، اس کی جو نندیں ہیں وہ بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہاں نسیم اب اس کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ نسیم جو ہے وہ اب کشف کے کہنے پر ایک دو مرتبہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، ایک اچھے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کیا، اپنی بیٹی کو اس کو دکھایا، ڈاکٹر نے ان کو یہی سجیسٹ کیا کہ آپ لوگوں کی بیٹی میں کسی قسم کا کوئی مینٹلی فالٹ نہیں ہے، آپ لوگوں کی بیٹی کو اپنے پیرنٹس کی ضرورت ہے، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کے سامنے پیار محبت سے رہیں، اپنی بچی کو پیار دیں اور اپنی بچی کے ساتھ خوش
طریقے سے رہیں، اس کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں، یہ آپ کی بیٹی ٹھیک رہے گی۔ کشف جو ہے وہ پھر اپنی نند نسیم کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ ڈاکٹر نے آپ لوگوں کو بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے کہ آپ کی بیٹی سمن جو ہے وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح ہے، لیکن اس کو پیرنٹس کا پیار نہیں مل رہا۔ اگر وہ باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے تو وہ ماں کے ساتھ رہ رہی ہے، اگر وہ ماں کے ساتھ رہتی ہے تو اس کو پھر باپ کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنا جو بھی معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے پرسکون ہو کر حل کریں اور اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں۔ کشف کی بات مان کر نسیم نے اپنے اندر تھوڑا بہت چینج پیدا کیا، اب وہ بھی خوش ہے، اس کی بیٹی بھی خوش ہے، اس کا شوہر بھی بہت خوش ہے۔ اب اس کا نسیم کا ایک اور ایشو ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو ادھر ہی رکھنا چاہتی ہوں اپنے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں۔ تو اس کی بہن شمیم کہتی ہے کہ ہم اس کو گھر داماد بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ اب نسیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے اگر سسرال میں جا کر بہو کی صورت میں رہ سکتی ہوں تو وہ بیٹا بن کر یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو نسیم اور شمیم کا اس بات پر بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ نسیم جو ہے وہ پھر اس معاملے میں عبدالباری کو آگے کرتی ہے۔ عبدالباری کہتا ہے کہ آپا شمیم نہیں مان رہی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نسیم جو ہے وہ پھر عبدالباری اور جو کشف ہے اس کے معاملے میں تھوڑا بہت اڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کشف جو ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ کشف کی سائڈ لیتی ہے، اس کو پازیٹیو رسپانس کرتی ہے، کشف بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر نسیم جو ہے وہ عبدالباری کو سمجھاتی ہے کہ تم کشف کا یہ سال ضائع نہ ہونے دو، اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، کچھ مہینوں کی بات ہے، جب تک تم لوگ کا بیبی اس دنیا میں آئے گا تب تک اس کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر وہ بعد میں ڈگری لے گی، پھر بعد میں اپنا یونیورسٹی جانا شروع کرے گی، اس کا سال بھی ضائع ہوگا اور پھر وہ اپنے بچے پر بھی توجہ نہیں دے پائے گی۔ عبدالباری کو نسیم کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کشف کو یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ اب وہ اپنی بہن شمیم کے اگینسٹ جا کر اپنی بیوی کو پرمیشن دیتا ہے کہ تم جاؤ یونیورسٹی جا کر اسٹڈیز کرو، اپنا سال کلیئر کرو اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہو۔ کشف عبدالباری کی باتوں پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ چلو شکر ہے اس گھر میں کوئی تو ہے جس کو میرا خیال آیا، یہ وہ۔ تو عبدالباری جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نسیم کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ مجھے نہ کہتی تو میں شاید کبھی بھی اس بارے میں نہ سوچ سکتا۔ عبدالباری جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنی ڈگری جلدی سے کمپلیٹ کرو، پھر میں تمہیں تمہارا ہاسپٹل بنانے میں تمہیں سپورٹ کروں گا تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو، ایک اچھی اور انڈیپینڈنٹ وومن بن سکو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شمیم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیاں برباد کرے، خوش نہ رہے کبھی بھی، اور ہر معاملے میں اس کو مداخلت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بھائی یا اس کی بھابھی کشف اس کو یہی کہتے ہیں کہ بس دوسروں کے معاملوں سے دور رہو، باقی ہم تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں۔